سننا ہے۔ جی لاسٹ ہم نے قضات کی کتاب اور اس کا چوتھا باب کیا تھا، اور اس کا جو تیسرا باب، اور اہود جو لیفٹ ہینڈڈ تھا اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہ قاضی تھے، قاضیوں کی کتاب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انصاف کرتے تھے، قاضی تھے۔ اور اہود کے بعد جو ہے وہ شمجر کی بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو جو اس میں سے سیکھا تھا ہم نے کہ وہ 40 برس تک جو ہے وہ انہوں نے دکھ اٹھایا، اور پھر خدا نے ان کو جو ہے وہ اور غیر اقوام کے ہاتھوں میں جانے دیتا۔ تو یہی اس کتاب کی جو ہے وہ کہانی ہے کہ وہ بار بار گناہ کرتے ہیں اور خدا جو ہے وہ ان کو غیر اقوام کے ہاتھ میں جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا جب ہوتا ہے تو پھر خدا ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو خدا جو ہے وہ پھر انہیں جانے دیتا ہے۔ اور یہ انہوں نے پیچھے شکست دی کچھ دشمنوں کو، لیکن آگے پھر نئے جو ہے وہ خدا نے ان کے اگینسٹ کھڑے کر دیے۔ تو یہ جو ہے وہ، اور پیچھے بھی ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کا ہاتھ انہیں اذیت دینے پر تلا رہتا تھا، تو خدا پیچھے ان کو اذیت دکھ دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ خدا کے ساتھ ٹھیک، اور میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ چلتے رہتے تو جہاں پر 40 سال امن رہا اور آگے بھی امن ہی رہتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ رہتے تو 40 سال کے ساری زندگی امن ہی رہتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کے ساتھ چلیں گے تو خاندانوں کے اندر امن رہے گا، خدا کے ساتھ چلیں گے تو گھرانوں کے اندر برکت آئے گی۔ آمین۔ تو یہ لاسٹ ہم نے تیسرا چیپٹر کیا۔ آج ہم جو ہے وہ چوتھا چیپٹر کریں گے۔ آئیے پڑھیے قضات کی کتاب چوتھا باب۔ اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا۔ وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے، لیکن پھر انہوں نے بدی کی۔ دیکھیں 40 سال امن رہا، پھر بدی کی۔ تو بدی کا آگے چل کر جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ بدی کیا تھی، کہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ چونکہ کنعان کے اندر ہزاروں دیوتا تھے ان کی، تو وہ جب دیکھتے تھے کہ دنیا اور کنعانی اور یہ دوسری اقوام جو تھی وہ پراسپیرٹی کے اندر ہیں، خوشحال ہیں، تو وہ بھی پھر ان کی طرح ادھر کو موو ہو جاتے، مائل ہو کر ان کی عبادت پرستش کرنا شروع کر دیتے، تو جس سے خدا سخت ناراض ہوتا۔ اور میں نے لاسٹ بھی اس پہ زور دیا تھا کہ یہ ایک اسپرچول اڈلٹری ہے، روحانی زنا کاری ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور خدا نے پھر ان کو جو ہے وہ جانے دیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے پھر خداوند سے بدی کی۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا کنعان کا، یابین جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خدا نے ان کو بیچا۔ اب یہ دیکھ کے جانے دیا، خدا نے بیچ دیا۔ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو وہ خدا پھر جانے دیتا ہے۔ لکھا اس نے اس کے ہاتھ میں بیچا، حالانکہ پیچھے انہی کو شکست دی ہے۔ سیم اسی نام کا یابین، یشوع نے 10واں باب 11واں باب یشوع کی کتاب، سیم اسی کو یابین کو ہم نے پڑھا تھا کہ شکست دی۔ اور لکھا کہ اتنے ہی اکٹھے ہو کے آئے، اتنے تھے کہ وہ سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند
اتنے لوگ ان کے اگینسٹ اکٹھے ہو کے آ گئے. تو خدا نے پھر ہیون سے اولے برسائے اور وہاں پر یہ ڈیتھ ان کی ہوئی, ان کو ختم کیا. تو اب سیم اسی نام کا پھر بادشاہ کنعان ہی کے اندر جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے. تو مانی گیا ہے کہ جس کو ایک دفعہ اپنی شکست دے دی ہے, ہاں جی, وہ بھی دوبارہ سے اگر وہ آپ خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو خدا کسی نہ کسی کو, جیسے لاسٹ ہم نے اسٹڈی کی کہ ایک نیو اینیمی, نیا دشمن کھڑا ہو گیا, تو خدا کسی نہ کسی کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. حالانکہ سنیے, پرومس پیچھے جو عہد تھا کہ کنعانی اسرائیلیوں کے غلام ہیں, یہ پیچھے کیسے کنعان کو جو یہ لعنت ملی تھی کہ لکھا ہے وہ بھائیوں کا بھی غلام ہو, کنعان تھا یہ. تو کنعان کو یہ لعنت ملی, تو کنعانی تو شروع سے وہ غلام تھے, لیکن آپ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ خدا کے حضور انہوں نے بدی کی. تو گویا اب پھر لیسن ہمارے آتا ہے کہ غلاموں کے بھی جو ہے نا وہ غلاموں کے غلام بنا دیتا ہے خدا. والا وہ غلام تھے کنعانی ان کے, ہاں, یہ جو ہے اس کو لعنت ملی کہ کنعان اپنے بھائیوں کا بھی غلام ہو. سے ماں میں یافت کی کہانی میں نوح کے جو بیٹے تھے, ہاں جی, تو سم نے جو ہے وہ وہاں پر ایکٹ اچھا کیا تو اس کو پھر برکت دی گئی. لیکن کنعان کو کہا گیا کہ یہ غلام ہے, لیکن آپ دیکھیے یہاں پر غلام ہی ان پر حکومت کر رہے ہیں. تو سبب کیا لکھا, پھر بدی کی. تو یہ بہت جو ہے وہ ایک برگشتگی کی کنڈیشن ہے کہ جب کوئی گر جاتا ہے, گر جائے بھی تو نکلے فوراً اس سے, ہاں جی, فوراً بحال ہو. تو انہوں نے پھر بدی کی خدا کے حضور میں. تو یہ آپ دیکھیے, بچوں کو پلیز آپ نے پکڑنا ہے یہ, کیونکہ یہاں ان کو پیچھے وہ ادھر لے کے جائیں گے کیونکہ سارے پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ پھر جو اس کا لشکر کا سردار تھا, سیسرا اس کا نام تھا, ان کے ہاتھ خدا نے ان کو بیچ دیا. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تیسری آیت میں لکھا, تب بنی اسرائیل نے خداوند سے کیا کی, فریاد کی, کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رات تھے. تو پھر انہوں نے فریاد کی خدا کے سامنے. یعنی جب پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بڑے برے پھنس گئے ہیں, بندہ بڑا جابر ہے, 900 لوہے کی رات ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو پھر فریاد کی. تو مانی کیا کہ مصیبت کے اندر جب کوئی پڑتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں. خدا مہربان ہے, پھر وہ سن لیتا ہے, پھر وہ رہائی کا انتظام کرتا ہے, نکال دیتا ہے. تو مصیبت کے اندر بھی تو یہ بھی اچھا ہے کہ مصیبت کے اندر, جیسے داؤد نے کہا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیری آئین کو. تو بعض اوقات مصیبت اچھی ہوتی ہے, پرسیکیوشن, دکھ, یہ اچھا ہوتا ہے کہ تاکہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں, تو انہوں نے بھی مصیبت کے اندر تھے تو فریاد کرنا شروع کر دی کہ خداوند پھر پھنس گئے ہیں, پھر نکال, مدد کر, کوئی مدد بھیج. کئی تو پھنسے ہی رہتے ہیں نا, ہاں, پھنس گئے ہیں تو بھائی ادھر ہی رہنا ہے, کہتے نہیں کوئی بات نہیں, اچھا ہے. ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے کہ یار کوئی دعا ہی کرے, کسی خادم کو بلا لیں, اس سے دعا کروائیں, شاید کوئی خدا راہ نکالے, کوئی شاید کیا بلکہ راہ نکالے گا خدا. ہاں, وہ نکالتا ہے راہ. یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی کہ بار بار لکھا پھر کا لفظ جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو دلیری دیتا ہے کہ یار ہو بھی جائے پھر جو ہے نا وہ معافی مانگ لے, پھر بحال ہو جائے, پھر سیدھے ہو جائیں. ہاں, کیوں لکھا ہے کہ وہ صادق 7 بار بھی گرے وہ اٹھا کر رکھتا ہے, اور وہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو مصیبت کے اندر گر جانا بڑی بات نہیں, مصیبت کے اندر خدا کو یاد کرنا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی کرتے رہے تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں, مصیبت میں جا کے کرنا ہے تو پہلے ہی کرتے رہے بھائی, پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کا کام کرتے رہے, ٹھیک چلے خدا کے ساتھ.
پہلے یہ کرتے رہے تاکہ مصیبت سے بچے رہے. تو یہ اگر ٹھیک رہتے تو خدا کا تو پرومس ہے کہ یہ جو کنانی ہے یہ تمہارے غلام ہیں. اب وہی غلام ان پر حکمرانی کر رہے ہیں. حالانکہ پیچھے 80 برس تک جو ہے وہ پیچھے امن ملک کے اندر رہا ہے، لیکن خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں پھر بیچ دیا. چوتھی آیت دیکھیں، 4 باب 4. اس وقت لفیدوت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی. اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. اور اس نے قادس نفتالی سے بنی نوئم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں دیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی اسرائیل اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لیں، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا. اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی. اور ہبر کینی نے جو موسیٰ کے صالح حباب کی نسل سے تھا، کینیر سے لاگ ہو کر قادس کے قریب زنعیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال. تو یہ آگے چلتے ہیں. تو یہ مصیبت میں جب تھے تو خدا نے پھر دبورا کو، ایک لیڈی کو، ایک وومن کو جو ہے وہ نبیہ کے طور پر استعمال کیا. وہ نبیہ تھی، اور موسیٰ کی بہن بھی نبیہ تھی، تو یہ بھی نبیہ تھی. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر وومنس کی بھی منسٹری ہے، بہنوں کی، خواتین کی بھی منسٹری ہے. نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی ہے. تو معنی یہ ہے کہ وہ بھی خدمت کر سکتی ہیں. خواتین بھی، بہنیں بھی جو ہے وہ خدمت کر سکتی ہیں. تو یہ نبیہ، آپ دیکھیں، نبی اگر نبی ہے تو نبیہ بھی ہے. اور بھی بہت سے خواتین کا ذکر ہے. خیمہ اجتماع کے اندر بھی کام کرتی تھی خواتین. تو یہاں یہ بھی نبیہ ہے. اور کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، تو جیسے وہ فلپس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انجیر کے درخت کے نیچے جب تو تھا تو میں نے تجھے دیکھا. تو یہ کھجور کے درخت، تو اس کا مطلب وہ وہاں پر وہ بیٹھتی ہوگی، تو اس کا نام مشہور ہو گیا کہ یہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، جیسے وہ باہر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں ڈیرا کہ بیٹھ کر یہاں پر کھلی عدالت جیسی ہوتی ہے، وہ انصاف. اور لیکن لوگ اس کے پاس آتے تھے انصاف کے لیے، مسائل لے کر، پرابلمز لے کر، جھگڑوں کے دوسرے سارے کیسز لے کر اس کے پاس آتے تھے، اس نبیہ کے پاس، دبورا کے پاس. دبورا کا جو مطلب ہے وہ ہے شہد کی جو ہے نا وہ شہد کی مکھی، اس کا مطلب ہے. تو مطلب یہ نام ہی کی طرح آپ دیکھیں لکھا کہ وہ میں ماں کے طور پر اٹھی. آگے چل کر ہم اس کا گیت جب پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے، وہ کہتی کہ ماں کے طور پر. تو معنی کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طرح سے جانتی ہیں کہ ماں کے طور پر، جیسے وہ بچے ہیں اس کے، کیونکہ وہ نبیہ ہے. تو اس نے پھر وہاں پر خدمت کی، اور خدا نے اس کو استعمال کیا، دبورا کو. اور اس نے پھر اپنے ساتھ برق کو بلایا. برق کو اس نے کہا کہ تو چڑھ جا، اور یہ خدا اس کو شکست دے گا. اور خدا نے یہ کہا، آپ دیکھیے کتنے اس نے کنفرم ورڈز کہے ہیں، ذرا دیکھیے 7ویں آیت کا آخری حصہ لکھا ہے، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو، آگے پڑھیے، تیرے پاس کھینچ لاؤں گا. خدا کہتی کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ میں اس کو تیرے پاس کیا لاؤں گا، کھینچ لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. یہ ہے جی، یہ نبوت اس نے کی ہے، پروفیسی کے روح سے اس نے یہ کہا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے
کہ میں یابین کو اس کے سردار لشکر کو تیرے پاس نہر کسون کے اوپر کیا کروں گا؟ آگے بولیے، کھینچ لاؤں گا، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں۔ یہ نبوت۔ تو نبوت میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا کہ اس میں تسلی کی بات ہوتی ہے، پہلا کرنتھیہ 14 باب کے مطابق نصیحت کی، تسلی کی اور ترقی کی، یہ نبوت کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس نے ان کے لیے تسلی کی بات کہی ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں اس کو نہر کسون کے اوپر تیرے پاس کھینچ کر میں لاؤں گا، اور پھر نہ صرف لاؤں گا بلکہ اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ تو اتنی بڑی وہ بات بھی کہی جا رہی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ برق وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، میں اکیلا نہیں جاؤں، تو بھی ساتھ چل۔ تو لکھا ہے کہ اس نے کہا دبورا نے کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گی ضرور تیرے ساتھ، لیکن اس سفر میں جو تو کر رہا ہے خدا ایک عورت کے ذریعے سے سیسرا کو جو ہے وہ شکست دے گی۔ تو یہ اس نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا۔ تو یہ پھر اچھا بھی ہوا ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ وہ ساتھ تھی دبورا، تو دبورا اس کو بار بار انکرج کرتی رہی کہ خدا تیرے ہاتھ میں ہے، خدا نے اس کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، بڑھ آگے بڑھ، حملہ کر، تو جیت جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے تو یہ اچھا تھا کہ اسے وہ کہتا ہے کہ نہیں تو چل۔ تو معنی کیا ہے کہ آپ دیکھیں اسے پتہ ہے کہ یہ نبیہ ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، میرے ساتھ ہوگی تو مجھے برکت ملے گی۔ یہ معنی یہ ہے، حالانکہ کئی دفعہ اس کو دوسرے معنی میں بھی لے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ تو ساتھ چل، تو نہیں تو میں نہیں جاؤں گا، تو اس سینس میں بھی کہیں تو، لیکن پھر بھی اسے پتہ ہے کہ یار یہ نبیہ ہے میرے سے، یہ ساتھ ہوگی۔ تو آگے چل کے ہم پڑھیں گے بھی آگے کہ وہ جب وہ جاتا ہے تو شاید وہ تھوڑی سی ہمت لوز کرتا ہے، وہ کہتی نہیں بڑھ، خدا نے سے تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ اس کا مطلب کہ خدا کے بندوں کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی انکریجمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ مشکل میں پھنسے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں باڑھ آ گئی، خدا اس کو ٹھیک کرے گا، معاملات کو حل کرے گا۔ دنیا دار کے ساتھ رہیں گے تو وہ پھر دنیاوی سوچ سے دیکھے گا، وہ دنیاوی باتوں کو کرے گا۔ خدا کے خادموں کے پاس تو کلام ہی، اس نے بہت کلام سے کرنی ہے، اور آپ کو اب ہمارا سب کا ایمان ہے کہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے کہ بات اس کی صداقت پر مبنی ہے، یہ مصدقہ سچائی ہے، تو اس سے کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے بات نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بھی میرے ساتھ چل، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گی، لیکن اس سفر میں جو تو کر رہا ہے عزت کسی اور کو مل جائے گی، وہ بھی ایک عورت ہی ہوگی، ہاں، کیونکہ میں بھی جا رہی ہوں تو ایک عورت کو عزت جو ہے ملے گی۔ آئیے پڑھیے آگے ضرور 11ویں پڑھ لی تھی 12ویں۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابنم کے تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو، یعنی لوہے کے 900 رتھوں پر اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر اور رسد سے کسون کی ندی پر جمع کی۔ تو یہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ آگے ہیں اور اس ندی کے اوپر وہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر لکھا ہے اس نے بھی اپنے سارے لوگوں کو 900 رات لے کر وہ چڑھ گیا۔ اسے بھروسہ تھا کہ میرے پاس تو 900 لوہے کے رتھ ہیں، میری طاقت اور میرے جاؤ جلال، میری پار کے ان کو کیا اندازہ ہے، وہ وہاں پر ان کے اگینسٹ جو ہے وہ چڑھ گیا۔ 14ویں آیت دیکھیں۔ تب دبورا نے برق سے کہا اٹھ۔ اب یہ دیکھیے یہی وہ دن ہے، اب یہ دیکھیے اچھا ہو گیا نا، جب اس نے دیکھا کہ 900 رات بھی آ گئے تو شاید اس کا دل تھوڑا سا ایسے ہوا ہو۔ دبورا نے پیچھے سے کہا نہیں اٹھ، یہی وہ دن ہے کہ خدا نے اس کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تو یہ اس کو پتا تھا، نبیہ تھی، خدا نے اس کو بتا دیا تھا کہ آج یہ تمہارے ہاتھ میں اس کو میں کر دوں گا۔ تو آگے پڑھیے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداون نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، کیا خداون تیرے آگے نہیں گئے؟ تو مانی وہ کہتی کہ خدا تیرے آگے ہے، کیا خدا تیرے آگے نہیں گیا؟ وہ مانی کیا ہے کہ یہ رات اگرچہ ہے لیکن تیرے آگے کون ہے؟
خدا ہے. کوئی رت نہیں ہے تیرے آگے، کوئی بات نہیں، تیرے آگے کون سی ہستی ہے؟ خدا ہے. تو نہ ڈر، یہی وہ دن ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ جب خداوند میں رہ کر کوئی بھی سفر کا آغاز، کوئی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ آگے ہے. وہ لکھا ہے تیرا ہراول ہوگا، چنڈاول ہوگا. ہراول یعنی آگے والا دستہ، چنڈاول یعنی پیچھے والا دستہ. تو ہماری کیا ہے کہ وہ ساتھ رہے گا، آگے آگے چلے گا. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ کیا خداوند تیرے آگے نہیں ہے؟ اٹھ، یہی وہ دن ہے، خدا نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا. آگے پڑھیے. تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوئی دبور سے اترے، اور خدا نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے، آگے بولیے، شکست دی. اور آگے پڑھیے. اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا. بھی کہاں رتھ گئے؟ خدا جب کام کرتا ہے عجیب کام تو پیدل، کیا لکھے؟ رتھ میں سے اتر کر پیدل بھاگا. زبور کی کتاب 20 بڑی اچھی خوبصورت آیت ہے کہ کسی کو گھوڑوں اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ. آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن ہم اپنے خداوند کا نام لیں گے. ہاللیلویا. وہ عجیب کام کرتا ہے. اب کدھر کے رتھ؟ وہ اس اپنے ہتھیاروں میں بھروسہ کر رہا تھا، اپنی پار پہ، کہ میرے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں. اور یاد رکھیں کئی دفعہ جب وہ اپنے لوگ اپنی قوت پر، زور پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی حکمت پر، تو خدا پھر جو ہے نا وہ ناکامی کے اندر لے کے جاتا ہے. لیکن خدا پر کوئی بھروسہ رکھ کے چلے تو خدا عجیب کام کرتا ہے. کہ سون کی ندی کے اوپر 900 لوہے کے رتھ، لیکن وہ اتر کر پیدل بھاگا. آگے ہم پڑھیں گے کہ ہوا کیا تھا بیسیکلی وہاں پر. آگے یہ گیت اس کے اندر جو ہے نا سارے بھید گیت میں ہم کھولیں گے. اس کو ذرا کہانی کو ویسے ہی سن لیں آپ، بھید زیادہ گیت کے اندر کھل رہے. چلیں آگے چلیے. اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا. تو کہاں تک رگیدتا گیا؟ ان کے شہر، یہ حروست ان کا شہر تھا جہاں پہ وہ سب جمع تھے، وہاں تک ان کو رگیدتا لے کے گیا ہے. یعنی کہ ایک پل میں وہ وہاں تک، گھر تک، جیسے کہتے ہیں نا گھر تک گیا ہے، وہاں تک ان کو رگیدتا گیا ہے. آگے پڑھیے. چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہیں بچا. یہ خدا کے کام ہے. آگے پڑھیے. 17 پر سیسرا ہبر کینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حضور کے بادشاہ یابین اور ہبر کینی کے گھرانے میں صلح تھی. تو یہ ان کے درمیان تعلقات ٹھیک تھے. اس نے کہا کہ یہ ذرا نزدیک ہے، میں ادھر بھاگ کے چھپ جاتا ہوں. تو بھاگ کر گیا ہبر کینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کے اندر. ہبر کینی تو نہیں تھا، گھر یائیل گھر میں تھی. اس نے نوک کیا، وہ دروازہ تو نہیں تو ہوگا اس وقت، یہ شاید ہو، جیسے کہ اس نے اپنے ڈیرے میں بلا لیا. کہتا پانی پلاؤ. اس نے کہتے میں دودھ پلاتی ہوں. اس نے دودھ، کیونکہ وہ دودھ ان کے گھروں میں کافی زیادہ تھا، تو وہاں پر بھی وہ سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. آگے ذرا پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں. 18 تب یائیل سیسرا سے ملنے کو نکلی. یائیل یہ وہ عورت ہے، خاتون ہے، اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آ میرے پاس اور ہراساں نہ ہو. سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ریسٹ کر، سو جا، اگر کوئی آئے گا تو میں کہوں گی نہیں ہے. 19 تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں. اس نے اس دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا. تب اس نے اس سے کہا تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں. تب ہبر کی بیوی یائیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے آئی، لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا. پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا. اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائیل اس سے ملنے کو نکلی اور اسے کہا آ جا، میں تجھے وہی شخص جس سے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی. پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کن پٹیوں میں.
سو خداوند نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر دیا۔ پہلے جنرل ان کے کو مارا ہے، اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ کو بھی نابود کر دیا، نیست کر دیا۔ تو وہ اس کے ڈیرے کے اندر گیا، دودھ پی کے لیٹ گیا، سو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج موقع ہے، حالانکہ ان کے درمیان صلح تھی، دیکھا ان کے تعلقات ٹھیک تھے، لیکن اس نے ان کے ساتھ ابلیس کے ساتھ صلح رکھنے کی جو ہے نا وہ بجائے خدا کی قوم اسرائیل کے ساتھ صلح رکھنی مناسب جانا۔ اس نے کہا نہیں تو ابلیس شیطان ہاں اور ان کے ساتھ نہیں، یہ موسیٰ کے سالے کی نسل میں سے ہبر کہنے، یہ ساتھ ساتھ ان کو لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا تم میری آنکھیں ہوں گی، مجھے بیابان کا پتہ نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو یہ وہ تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اس نے جا کر پھر وہ لیا میکچو لیا اور رکھ کر کان سویا ہوا تو اوپر سے مارا توڑا، اور وہ ادھر سے گزرا، ادھر سے آگے زمین میں، بس وہاں پر اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی۔ نہ صرف اس کی بلکہ اس سے ان کے کنگ کی جو کنعان کا بادشاہ تھا اس کی بھی شکست۔ تو بہنوں بھائیوں، لیسن ہمارے لیے خوبصورت یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ، خدا پر اعتماد رکھیں، خدا سے دعائیں التجائیں۔ فریاد کی تو اس نے ان کو رہائی دی۔ ہاں تو آپ دیکھیے پار ان کی 900 لوہے کی رات، قوم ڈری ہوئی ہے، برق بھی خوف زدہ ہے۔ ہاں دبورا نے کہا نہیں اٹھ، خدا نے کہہ دیا ہے آج ہی کے دن جو ہے وہ اس کو تیرے پاس کھینچ کر لائے گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دے گا۔ آئیے ذرا خوبصورت گیت دبورا کا، جب فتح ملی تو پھر گیت بھی اس نے گایا دبورا نے۔ آئیے پڑھیے 5واں باب قضات کی کتاب۔ اسی دن سیم ڈے، یہ نہیں کہ ہم وہ جی کر لیں گے، ذرا ٹھہر کے کر لیں گے، ہاں ساتھ لو، یا کئی ہوتے نا کہ اچھا مہینے بعد شکر گزاری کرا یا 2 مہینے بعد کرانی، کرتے کرتے سال ہی گزر جاتے۔ اس نے لکھا ہے اسی دن، آمین۔ یہ دیکھیے اسی دن دبورا اور بنی نو ان کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا، انہوں نے پھر یہ سانگ خدا کے حضور میں گیت ورشپ اٹھائی کہ خدا نے اتنی بڑی فتح دی ہے۔ آگے پڑھیں کیا کہتی، پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں جی کیا کہتی ہے، خداوند کو کیا کہو، مبارک کہو۔ تو لیڈر آگے ہیں تو کہتی کہ وہ لیڈر تھے آگے تو قوم پیچھے بھی ساتھ جو ہے وہ بھرتی ہو گئے، لوگ فوج کے اندر آگے، حالانکہ آگے کچھ لوگ نہیں آئے وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن کچھ وہ بھرتی ہوئے۔ یہ نفتالی اور جو زبلون کے انہوں نے مل کر، کیونکہ یہ جو برق تھا یہ خود جو ہے وہ نفتالی کے قبیلے میں سے تھا، تو پھر یہ اس کے ساتھ مل گئے، لیکن آگے کچھ نہیں ملے، وہ بھی ہم گیت میں دیکھیں گے۔ تو لوگ خوشی خوشی بھرتے ہو گئے خدا کے کام کے اندر خوشی سے۔ ہاں جی لاچاری دریغ سے نہیں ہے، لکھا ہے کہ اس گلے کی نگہبانی کر جو تیرے سپرد ہے، خوشی سے، نہ کہ لاچاری اور دریغ سے۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو سپرد ہے کام، جو خدمت ہے، خدا خوشی سے۔ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی، یعنی پیشوا تھے آگے، لیڈر ہے تو کام ٹھیک ہے۔ لیڈر جو ہی آپ دیکھیں اہود کی ڈیتھ ہوئی، قوم پھر گئی، پھر وہ اسی کام میں۔ ہاں جی شمجر کی ڈیتھ ہوئی، پھر قوم بگڑ گئی۔ ہاں تو جب تک لیڈر ہے اور خدا پرست لیڈر، خدا کی پہچان رکھنے والا، وہ پھر قوم کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے دبورا کو پتہ تھا، حالانکہ جو برق تھا وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا، اس نے کہا نہیں خدا نے کہہ دیا ہے، خدا یہ کام کرے گا۔ لکھا پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی، پیشوائی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک کرنی چاہیے قوم کو لے کر، خدا نے خدمت دی ہے۔ ہاں جی اور آگے چل کر عبرانی خط میں لکھا بھی اپنے پیشواؤں کی جنہوں نے تمہیں کلام سنایا ان کی عزت کرو، دو چند عزت کے لائق ہیں۔
جن سے سیکھا ہے، جنہوں نے کلام سکھایا ہے، پیشوائی کی ہے. تو آگے ذرا پڑھے، لوگ خوشی خوشی بھرتی ہو گئے. خدا کے کام کے لیے کوئی خوشی سے نہ کرے، لاچاری سے کرے، دریغ سے کی مصیبت پہ ہی وہ خوش نہیں ہوتا. خدا خوشی سے، آج اسٹڈی میٹنگ ہم نے جانا ہے خدا کے گھر میں، بیٹھے نے اچھا آج جانا پڑے گا، منگل ہے، گھنٹہ ہوتے پادری صاحب کی سننے پہلے خوشی سے کہ ہم نے جانا ہے، آج کے نیا بھید ہمیں ملے گا سیکھنے کو. ہاں جی پلیز باجی جی بتائیں. گڈ، ویری گڈ، گاڈ بلیس یو. وہ سب سے پہلے تھی. آپ دیکھیں نزدیک والے دور لیٹ آتے، وہ دور سے پہلے ہی یہاں آئی ہوئی تھی. مجھے انہوں نے فون کیا کہ ہم پہنچ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ذرا کام شروع رکھو، میں بھی آ رہا ہوں. تو خدا کا شکر آپ سب بھی آ گئے. چلے آج لیٹ بھی کوئی آ گئے تو نو پرابلم، آج شامل ضرور ہوا کرے، جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں، لیکن خوشی سے خدا جو ہے وہ پسند کرتا ہے. تو لکھا آگے کیا لکھا ہے؟ آئے بادشاہ سنو. اب یہ کنگز کی بادشاہی وہ بات کر رہی ہے، کنگز بادشاہوں کو. آئے بادشاہوں سنو. آگے پڑھیے کیا لکھا ہے؟ اے شہزادوں کان لگاؤ. شہزادوں کو انوائٹ کر رہی ہے، کنگز کو، کہ میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کرنے جا رہی ہوں. داؤد نے بھی یہ بڑی ٹرم استعمال کی ہے. اے بادشاہوں، اے فرشتوں، اینجلز، سب کو وہ کہتا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں اے بادشاہوں سنو، شہزادوں کان لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں خدا کے بڑے کام بیان کرنے جا رہی ہوں. آگے پڑھیے. کہتی میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، خود اس کی بڑائی کروں گی. قدسہ مریم کہتی میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، اور میری اور آپ کی جانیں بھی خدا کی بڑائی کریں گی، اس کی تمجید، اس کے بڑے. وہ کہتی میں کان لگاؤ، میں بیان کرنے جا رہی خدا کے کام. 900 رتوں کو خدا نے ختم کیا ہے، اتنے بڑے بڑے کام. میں اور آپ خدا کے کاموں کو بیان کیا کریں، گھروں کے اندر اپنی اولاد بچوں سے خدا نے کیا کیا ہے. خدا نے ہماری مدد کی ہے، ضرورتیں پوری کی ہیں، اس طرح سے خدا ساتھ رہا ہے. یہ کام بیان کیا کریں خدا کے گھر میں، کلام پڑھا کریں تاکہ جو ہے نا وہ سمجھ آئے کلام. آگے دیکھیے. میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی. اے خداوند جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا، تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا، بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے. تو یہ وہ یاد کرتی ہے جب خدا کوئی سینہ کے اوپر آتا تھا. کہتے جب تو شعیر سے چلا، تو یہ پیچھے واقعات ہو چکے ہیں، ان کو پتا تھا کہ خدا نے کیسے جب وہ شعیر سے نکلتا اور جلوہ گر ہوتا کوئی فرعون کے اوپر، سینا کے اوپر جب شریعت دی تو پہاڑ لکھے کہ وہ ایسے دہل رہا تھا، ہل رہا تھا، بڑی گھٹا اور ہیبت تھی، لوگ خوف زدہ تھے، ڈرنا شروع ہو گئے، موسیٰ بھی ڈرنا شروع ہو گیا وہاں پر. تو یہ اس کو سمجھ ہے ساری، کہتی کہ آج اسی طرح خدا جلوہ گر ہوا ہے، جیسے وہاں پر کوئی سینہ پر آتا تھا، آج بھی خدا نے اپنی حضوری سے جو ہے وہ لغزش دی ہے یہ اس قوم کو. آگے دیکھیے 6 آیت. انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائیل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھی، راستے سونے تھے، کوئی آتا جاتا نہیں تھا، تجارت نہیں تھے لوگ کرتے، ڈر تھا، خوف تھا کہ یہ چھین لیں گے ہم سے، یہ راز نہیں کریں گے، ڈاکہ سے نہیں کریں گے. ان کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے عزتیں ان کی سیف نہیں تھی، خطرے میں تھی، راہیں سونی پڑی تھی، کوئی آتا جاتا نہیں تھا. اتنا شمجر کے دنوں میں وہ یہ جو یائیل کے ایام میں اور شمجر کے دنوں میں اس قدر یہ سارا حالات تھے. اور آگے کیا لکھا؟ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوں. اور آگے کیا؟ جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. ماں کی طرح یہ لیڈرشپ، کوئی ماں کی طرح دکھ درد بوجھ جو ہے وہ رکھے. آگے پڑھیے ذرا.
انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے. یہ ایک ہی فکرہ ہے. ان کی ساری کمزوریوں کا یہ ایک ہی بات ہے. دبورا نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی بربادی کی وجہ کیا تھی کہ نئے نئے دیوتا انہوں نے چن لیے. یہ دبورا نے ہائی لائٹ کی بات اپنے گیت کے اندر کہ کیوں وہ مار کھا رہے ہیں, کیوں اتنا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کہ کوئی کام پہ آتا جاتا نہیں ہے, راہیں سونی پڑی ہوئی ہیں, ان کو بانٹا ہوا ہے. تو کہتی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے. جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. گھروں کے اندر بھی لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم کم نہیں ہوگا. بائبل میں لکھا ہے. وقتی طور پہ لگے شاید وہ نہیں ٹھیک ہو گیا, نہیں کم ہوگا. بھاگے جتنا مرضی نئے نئے دیوتوں کے پاس. لکھا ہے خدا کہتے یہ ابھی جو کل آئے تھے یہ ان کے پیچھے بھی بھاگے. آپ یہ سایہ کی کتاب پڑھیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کے پیچھے بھی بھاگ جاتے ہیں. لکھا ہے ابھی حال ہی میں جو دریافت ہوئی سایہ کی کتاب میں, ابھی جو کل پرسوں آ رہے ہیں. اور ایک دن میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, پتہ نہیں کتنے کوئی پیر فقیر ان کے نئے نئے نام, نئے نئے, کوئی جوتوں والا ہے تو کوئی پتہ نہیں تلوار والا ہے, کوئی چھری والا ہے, پتہ نہیں عجیب جی ڈھیروں. اور لوگ پھنس جاتے ہیں. ہاں جی, سوئیوں والا ہے کوئی پتہ نہیں شیشے والا ہے, ہاں جی عجیب عجیب میں نے ناموں میں وہ ہنسی آ رہی تھی, اتنے عجیب عجیب نام. اور لوگ کئی دفعہ وہ پھنس جاتے ہیں. تو لکھا ہے دبورا نے یہ بات ہائی لائٹ کی کہ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے. کہیں سے آ جائے ہمیں برکت, کہیں سے مل جائے, ادھر بھی ڈھونڈ لو, ادھر بھی جاؤ ذرا, کہیں سے نکل آئے کام. تو خدا نے پھر جانے دیا, راہیں سونی پڑی ہیں. اور آگے پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. جب جنگ پاٹوں میں ہاں جی ہونے لگی, کیا 40,000 اسرائیلیوں سے کوئی ڈال یا برچی دکھائی دیتی تھی؟ یعنی یہ نہیں تھے ان کے پاس چیزیں. میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بڑھتی ہوئے. آگے پڑھیے. تم خداوند کو مبارک کہو, اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو, اور تم جو نفیس گالیچوں پر بیٹھتے ہو, اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو, سب اس کا چرچا کرو. نفیس گلیچوں پر, یہ ان کے عمرہ کی بات کی گئی ہے. یعنی ان میں جو حاکم تھے, امیر لوگ تھے, امیر طبقہ تھا, ان کا بھی یہ حال ہے کہ گھروں میں ڈرے چھپے بیٹھے ہوئے. ہاں جی, بڑے بڑے جو سمجھتے ہیں کہ بڑے امیر ہیں, بڑے روپے پیسے ہیں. ابلیس جب حملہ کرتا ہے تو پھر گھروں کے اندر, ہاں جی, باہر نکلنے نہیں دیتا. ہاں جیسے کرونا کے دنوں میں اندر تھے نا سارے, تو یہ بھی حال وہی ہے. تم جو نفیس گلیچوں پر بیٹھتے ہو, یعنی اگر خدا نے برکتیں دی ہیں تو پھر اس کا بڑی شکر ادا کیا کریں. گھر میں کھانے پینے پہننے کو اچھی چیزیں ہیں تو ان سے بڑھ کر خدا کا شکر ادا کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے برکات دی ہے. نہیں تو پھر وہ روٹی پانی بھی چھین لیتا. اگلے باب میں ہم پڑھیں گے روٹی پانی کے لیے بھی وہ مشکلات میں تھے. تو لوگ نہیں قدر کرتے. ہاں, لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ خدا کا جو وقت ہے, خدا کا جو پیسہ ہے, خدا نے جو برکت دی ہے, ہم کیوں اس کے کام کے اندر پیچھے رہ جائیں. تو یہ نفیس گلیچوں پر بیٹھنے والے لوگ, دبورا کہتے ہیں کہ اب تم بھی خدا ان کو مبارک کرو. ہاں, تم جو ایسے مشکلات کے اندر تھے, خدا نے تم کو آزادی دی. آگے پڑھیے. 11 تیر اندازوں کے شور سے دور پگ ڈنڈیوں میں خداوند کے سادہ کاموں کا, یعنی اس کی حکومت کے ان سادہ کاموں کو جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے. تو پگ ڈنڈیاں لکھا وہ سونی تھی, ویران تھی, کوئی آتا جاتا نہیں تھا ڈر کے. ایون دو کہ پانی بھرنے بھی وہ ان چشموں کے پاس, بولیوں کے پاس جاتے نہیں تھے.
ان کی فوجیں وہاں پر بھی بیٹھی ہوئی تھی، اتنا وہ مشکل کے اندر تھی، پگڈنڈیاں سونی پڑی ہوئی تھی۔ آگے پڑھیے۔ اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے۔ آگے پڑھیے۔ جاگ جاگ اے دبورا، جاگ جاگ اور گیت گاؤ، گیت گا، اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باہر لے جا، اے بنی نوئم کے بیٹے۔ یہ مانی کیا ہے کہ تمہاری سیری ختم ہوگی، اٹھو چلو۔ اور کہتی جاگ جاگ اے دبورا، یعنی مطلب میں پوری سنجیدگی سے خدا کی ورشپ کروں گا، پوری پیورٹی کے ساتھ خدا کے گیت گاؤں گے۔ کہتی اتنے بڑے بڑے کام اس نے کیے، یہ کام جو کوئی کر نہیں تھا سکتا، سونی راہیں پڑی تھی، ویرانی تھی، ہلاکت تھی، یہ خدا نے اتنا بڑا کام کیا۔ کہتی جاگ جاگ اے دبورا، اٹھ، بیدار ہو جا، پوری سنجیدگی سچائی کے ساتھ اپنے خدا کے لیے گیت گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں اور آپ پورے دل کی سچائی سے خداوند کی عبادت اور پرستش کیا کریں۔ آگے پڑھیے 13ویں آیت۔ اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے، خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلے کے لیے آیا۔ تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے نا، اور میری طرف سے کون آیا؟ خداوند مقابلے کے لیے آیا۔ افرایم میں سے وہ لوگ جن کی جڑ امالیک میں ہے، تیرے پیچھے پیچھے ہے بنیامین، تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر آئے۔ تو مطلب وہ کہتی کہ افرایم میں سے بھی اور بنیامین میں سے لوگ جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مدد کے لیے آئے، بھرتی ہو گئے۔ اور زبولون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے تھے، یعنی زبولون میں سے بھی آئے، اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے، یعنی اشکار کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ اور جیسا اشکار ویسا ہی برق، یعنی وہ شانہ بشانہ تھے۔ یہ کام ہونا چاہیے، خدا کا کام ایسے بڑھتا ہے کہ شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کام کی، خدا کا کام یہ کرنا ہے، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ شانہ بشانہ وہ لکھا ہے، اشکار ساتھ تھا۔ آگے پڑھیے۔ وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے، روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں بٹھائے گئے۔ روبن جی وہ ندیوں کے پاس ہی رہا، بڑے بڑے ارادے دل میں بٹھائے گئے، جاواں گے، چلو رہ نہیں دیو، آج ذرا سردی بڑی، رہ نہیں دیو، بڑے بڑے ارادے دل میں لے کے روبن بیٹھا رہا۔ ندیوں کے پاس ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، کدھر جانا ہے، لڑائی میں کیا کریں گے، تو ادھر ہی بیٹھے رہے۔ تو وہ روبن ندیوں کے پاس وہ بیٹھا رہا، وہ نہیں۔ آگے پڑھی۔ تو ان بیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں جی بڑا تردد تھا۔ جلاد یردن کے پار رہا، تو جلاد بھی یردن کے پار ہی رہا ہے۔ اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ دان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کشتیوں میں بیٹھے رہو، کام کرو، اپنا بزنس کرو، خدا کے کاموں کو چھوڑو۔ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا، آشر بھی رہ گیا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا۔ زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، زبولون ساتھ تھے، جان پر لکھا کھیلنے والے۔ اور اس نے آگے خطوں میں بہت سے لوگوں کا ذکر کیا، کہتے ہیں انہوں نے میری وہ ایک کپل کا اس نے ذکر کیا، کہتا ہے کہ انہوں نے میرے خدا کے کام کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے، سر یعنی جان کی بازی لگائی خدا کے کام۔ اکویلا اور پرسکلا، اس کپل نے وہ کہتا ہے کہ خدا کے کام کے لیے، میری خدمت کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے۔ تو یہ بھی وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جان کی بازی لگائی ہے، جان پر کھیلنے والے زبولون۔ اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا، نفتالی بھی اسی طرح جان پر کھیل گیا۔ بادشاہ کا لڑے، تب کنعان کے بادشاہ تناک میں مجدو کے چشموں کے پاس لڑے، پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ، یعنی کچھ نہ ملا ان کو لڑنے سے۔ 20ویں آیت، آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے۔ کیسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے۔ اے میری جان تو زوروں میں چل،
ان کے کودنے، ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی۔ خدا ان کے فرشتے نے کہا تم میروز پر لعنت کرو، اس کے باشندوں پر سخت لعنت کرو، کیونکہ وہ خدا ان کی کمک کو اور زوراوروں کے مقابلے خدا ان کی کمک کو نہ آئے۔ ہبر کیلی کی بیوی یائیل، یہ آپ دیکھو گیت کے اندر اس نے اس کا ذکر کیا ہے، ہاں گیت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، یائیل کا، سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی، بولی سب عورتوں سے، یہ بھی مبارک ہے، مقدسہ مریم مبارک ہے تو یہ بھی اس کے بارے میں لکھا ہے تو سب عورتوں سے مبارک ہے۔ ہبر کیلی کی بیوی یائیل، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ تو سب قوموں عورتوں سے کیا ٹھہرے گی، مبارک۔ جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی۔ سیسرا نے پانی مانگا اس نے دودھ دیا، امیروں کی کام میں وہ اس کے لیے مکھن لائی، تو اس نے اپنا ہاتھ میغ کو اور اپنا دائنا ہاتھ بڑھئیوں کے میغچو کو لگایا، اور میغچو سے اس نے سسیرا کو مارا، اس نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا اور اس کی کان پٹیوں کے وار پار چھید ڈالا۔ تو یہ خیموں میں رہتی تھی، یہ بھی سن لیجیے، یہ جو کہنی تھی یہ خیموں میں رہتی تھی، ہاں جی، اس لیے ان کے گھر میں یہ چیزیں تھیں، میغچو اور میغ تھی گھر میں، کیونکہ یہ ڈیروں میں رہتے تھے، گھر نہیں تھے بناتے تھے۔ وجہ کیا کہ ان کے باپ دادا نے ان کو منع کیا تھا، یہ آپ کو یرمیہ 35ویں باب میں ملے گا، جو گھر پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لیجیے گا۔ ان کے باپ دادا نے منع کیا کہ نہ تو ڈیروں میں رہنا ہے، نہ میں اور شراب پینی ہے، تو وہ کاربن تھے اس بات پر۔ تو ڈیروں میں چونکہ رہتے اس لیے میغ اور میغچو کے گھر میں تھا، تو جب پکڑا اسی سے اس کا سر جو ہے زمین کے اندر ہی ٹھوک دی۔ آگے پڑھیے 27، اس کے پاؤں پر وہ جھکا، وہ گرا اور پڑا رہا، اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا، جہاں وہ جھکا تھا وہیں وہ مار کر گرا۔ سیسرا کی ماں کھڑکی سے جھانک کر چلائی، اس نے جھلملی کی اور سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے کی اتنی دیر کیوں لگی، اس کی رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے۔ اس کی دانش مند عورتوں نے جواب دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو وہی جواب دیا، کیا انہوں نے لوٹ کو پا کر سے بانٹ نہیں لیا، کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کماریاں، اور سیسرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، بلکہ بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو سیروں کی گردنوں پر لدی ہوئی نہیں ملی۔ اے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے، آگے بولیے، آفتاب کی مانند جب وہ آفتاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ خداوند سے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ دانیل کی کتاب 12واں باب لکھا ہے کہ صادق ستاروں کی مانند عبدالآباد چمکیں گے، یہی وہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ لڑا تو لکھا ہے فرشتے وہاں سے، اینجل، ستاروں سے لڑے، وہاں پر فائٹ ہوئی، معنی کیا ہے کہ آسمانوں پر فائٹ ہوئی، یعنی ان کے موکل بھی تھے کنعان کے، اور جیسے دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ فارس کے موکل نہیں، ہاں تو یہ اوپر ہیون پر فوجیں ہیں، ابلیس کی فوجیں اور خدا کے لوگوں کی، خدا کی فوجیں، لکھا ستارے ستاروں سے لڑے، یعنی اوپر فائٹ ہوئی۔ اب یہ دیکھیں نیچے دعائیں کی جائیں تو اوپر فائٹ ہوتی ہے، نیچے شفایتیں اٹھائی جائیں تو اوپر کام شروع ہو جاتا ہے۔ موکلوں کے ساتھ خدا کے فرشتوں کی فائٹ ہوئی وہاں، اور ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے، یعنی مانی کہ سیسرا کی فوج نیچے سے بھی لڑی جا رہی، اوپر سے بھی ایون پر بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور کیسے لڑائی ہوئی کہ چونکہ ان کے پاس لوہے کے 900 رات تھے، اور خدا نے اوپر سے ایون سے اتنی بارش بھیجی کہ وہ سب کے سب پانی میں دھس گئے، ہاں ہل نہیں دے رہے۔ وہ اس نے پھر کہا کہ نکلو پیدل ہی بھاگو، پھر پیدل وہ بھاگا، ہاں تو کیسون کی ندی نے بھی ساتھ دیا، وہ پانی اتنی بارش ہوئی کہ پانی ندی، وہ پہلے پانی کم تھا کناروں تک بہنا، تو جو ڈوبتے گئے ان کو بہا کے وہ لیتی گئی۔ تو یعنی مانی اوپر ہیون سے اور زمین بھی ساتھ دے رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا جب ساتھ ہے تو سب چیزیں ساتھ ہیں، قدرت کی ساری چیزیں۔ اور کہتا ہے کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے، کون سی چیز، نہ وہ
حال کی نہ استقبال کی کون سی چیز وہ کہتا ہے خدا کی محبت سے ہمیں جدا کر سکتی. تو آپ دیکھیے کہ ہیون پر فائٹ، زمین وہ ندی بھی ساتھ دے رہی ہے، لیکن میروز پر لعنت، یعنی یہ شہر نزدیک تھا، یہ بھی نہیں آئے. ہاں روبن بھی بیٹھا رہا، دان کشتیوں میں رہا، یہ ساتھ نہیں آئے فائٹ کے لیے. ہاں ایسے ڈھیروں لوگ جو ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، دیکھ کے پھر وہ دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور کل پرسوں بھی میں بات کر رہا تھا، بعض کئیوں کو کسی کی خوشی غمی میں شریک ہوتے نہیں دیکھا، ایون تو جنازوں پہ وہ کئیوں کو میں نے نہیں دیکھتا. یار وہ جنازے پہ بندہ کیوں نہیں بیٹھ، کہتا ہے میں خادم ہوں. کدھر کی خادم ہوں؟ کسی کی خوشی غمی میں آپ شریک نہیں ہو رہے. ہاں بیٹھے رہے کاموں پہ، دان کشتیوں میں رہا، بزنس کی پڑی ہوئی ہے کام کی. بھئی اب خوشی غمی کے اندر آپ شریک ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، کھڑے ہوں. کم از کم اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو یہ لیول ہے. وہ بیٹھے رہے، بزنس کی پڑی، کام کی پڑی ہے، اور دوسرے کوئی خدا کے کام کا نہیں کیا. لیکن نفتالی لکھا ہے کہ وہ جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں. بنیامین بھی آ گیا، یہ آ گیا. بنیامین سب سے چھوٹا قبیلہ ہے، کسی اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا. وہ بھی فائٹ کے لیے آیا. آج خدا کے کام کے لیے ہر تیار رہے. وومنس بھی، یہ آپ دیکھیں دبورا ایک لیڈی تھی، کتنا کام اس نے خدا کے لیے کیا. اب اس کا گیت چیک کرے، آج بھی اتنی اسٹڈیز اس گیت پہ دی جاتی ہے. روح سے ہو کر کام اس نے کیا ہے، اور خدا کے لیے اس نے جنوس ابلیس کو شکست دی. 40 برس امن رہا. اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کھڑکیوں سے دیکھ رہی کہ ابھی تک سیسرا آیا نہیں ہے. سسیرا، یہ سیسرا سسیرا کہہ لو، ابھی تک آیا نہیں ہے. دوسری رشتہ دار جو ہے وہ کہتی ہے ابھی وہ لوٹ کا مال بانٹ رہے ہوں گے، رنگ برنگے کپڑے وہ ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے کہ تو یہ لے لے، تو یہ لے لے. ابھی تو وہ کر رہے ہوں گے، اس لیے نہیں آیا. ایسی بہت سی خاتون مائیں جو اپنے بچوں سے اس قسم کی توقعات کرتی ہیں کہ وہ یہ کام کرے گی، یہ کام بھائی خدا کے کام کے لیے اس کو تیار کرے گی، کہ خدا کی طرف کیوں نہیں ہے. کہ نہیں ہے تو وہ پھر ایسے مار کھائے گا، سیسرا کی طرح مار کھائے گا، سسیرا کی طرح دکھ اٹھائے گا. اگر خدا کا کام، وہ کہتی ہے کہ وہ جھلملی سے دیکھ رہی ہے کہ آیا کیوں نہیں ابھی تک، کھڑکیوں سے جھانک رہی ہے تو وہ نہیں آئے گا. لیکن آگے کیا لکھا، آگے آخری آیت ذرا پڑھ لیتے ہیں. جو آخری آیتیں 30ویں سے، انہوں نے لوٹ کو پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے؟ کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ 2 کنواریوں اور سیسرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، بلکہ بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو سیروں کی گردنوں پر لدی ہوئی نہیں ملی. اتنے کہتے رنگا رنگ، آگے بھی رنگ پیچھے بھی رنگ، اتنے بیل بوٹے کڑے ہیں، وہ سوٹ لے کے آتے ہوں گے وہ. اتنا وہ توقعات وہ کر رہی ہیں. تو کیونکہ لوٹ کا مال وہ پھر بانٹتے تھے. کرائسٹ کے تعلق سے بھی لکھا، اس نے لوٹ کا مال بانٹا. عیسیٰ کی 53 باب میں لوٹ کا مال مطلب اس نے زندگی لوٹی، موت کو شکست دی تو زندگی لوٹ لی. من مانی کہ اب جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ. تو ان کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ خدا سے پیار کرنے والے اور رنگا رنگ کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آفتاب کی مانند وہ چمکے گی. ان کی رونق کپڑوں سے نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب کی مانند چمکے گی. تو مانی ہمارے کاموں سے ہماری چمک دمک ہے جی. کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، بیل بوٹے کڑے ہوئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. ایماندار کی جو روشنی ہے، لیکن تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی ستائش کرو. دیکھیں صادق ستاروں کی مانند عبدالآباد چمکیں گے، اور آگے لکھا جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوں گے عبدالآباد روشن رہے گی. اس لیے ہماری کوشش ہو ہم اوروں کو مسیح کے پاس لے کے آئیں اور ان کو خدا کی طرف لے کے آئیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی بس. گاڈ بلیس یو. آئیے دعا کے لیے دوسرے کچھ کوئی بھی جماعت میں سے بہنوں بھائیوں میں سے بلند آواز کے ساتھ خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کی